نحمده ونصلي على رسوله الأمين وصحبه وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حق میں دعائے خیر کے بعد میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 135 کا کچھ حصہ اور آقائے کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک سے ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے احتجاج اور ہمارے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ سینوپسس یعنی ایک آؤٹ لائن کے طور پر آپ کو جو باتیں بیان کی جانی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ پروٹیسٹ کیا ہے، اس کی تعریف، اور اسی طریقے سے اس کا سگنیفیکنس یا اس کا مقصد، اور اس کے بعد آئین میں جو ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت ملتی ہے وہ کس حد تک ہمیں ملتی ہے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ دین میں ہمیں اس کا جواز کہاں ملتا ہے اور ہمارے لیے دین میں کیا رہنمائی اور کیا ہدایات ہمیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ذمہ داری، جو ڈیوٹیز ہیں ہمارے، جو حق ملا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے جو پابندیاں ہم پر عائد ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اختتامی بات انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، پروٹیسٹ یعنی کہ ایک قسم سے مخالفت سمجھیے آپ یا احتجاج سمجھیے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے اپنے غم اور غصے کا اظہار جب حکومت کی طرف سے یا کسی اور کی جانب سے جو پالیسیز بنائے جاتے ہیں یا جو اقدام اٹھائے جاتے ہیں وہ غیر آئینی ہوں اور ہمارے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں جو ایگریوڈ پارٹی ہے یعنی جس کے مجروح ہوئے ہیں وہ لوگ اس کی مخالفت میں احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے، پروٹیسٹ کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں اس کا بڑا ہی اہم اور بڑا ہی کلیدی رول رہا ہے۔ مہاتما گاندھی نے جتنے پروٹیسٹ کیے، چاہے وہ چورا چوری کا مومنٹ ہو یا سول ڈسوبیڈینس ہو یا ستیہ گرہ ہو، اسی طریقے سے دلتوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی بہت سارے پروٹیسٹ کیے، اور آزادی کے بعد بھی یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ جب جب حکومت کی طرف سے ایسے پالیسیز بنائے گئے جو کسی ایک خاص طبقے کو یا پھر عمومی طور پر ساری عوام کے لیے نقصان دہ ہو تو عوام نے باہر نکل کر اپنے غصے اور غم کا اظہار کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے پروٹیسٹ کہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنا تاکہ حکومت اس کو سنے، اور یہی بات تھی جو میں نے پہلے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حق کے گواہ بنو، چاہے وہ تمہاری نفس کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے اقربا کے خلاف ہو۔ اور اسی طریقے سے جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین جہاد یعنی سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم حق کی گواہی دو اور حق بات کہو۔ تو عزیزان محترم، آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن جب آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے تو اس کے ساتھ چند ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احتجاج، اس کا لفظ جو ہے ہمیں براہ راست آئین میں نہیں ملتا، کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ یہ ورڈ نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہمیں
फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उससे इन्फर कर कर, उससे जो है सो हम इन्फर करके प्रोटेस्ट के माने में प्रोटेस्ट को इंटरप्रेट किया गया है, और इसी इंटरप्रिटेशन के तहत बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो अजीजान मोहतरम, आर्टिकल 19(1) क्लास ए, इसी तरीके से आर्टिकल 19 में 2 और 3 में 3 चीजें बताई गई है। एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम बोलने की आजादी और इजहार करने की आजादी। इसी तरीके से पीसफुल असेंबली, यानी बिल्कुल अमन और शांति के साथ किसी एक जगह जमा होना बगैर किसी आर्म्स के, यानी हथियार या औजार के, बगैर किसी इसके एक जगह जमा होने की इजाजत हमें आइन देता है। इसी तरीके से एसोसिएशन फॉर्म करने का, यूनियन फॉर्म करने का भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें ये चीजें मिलती है। तो अजीजान मोहतरम, ये चीजें मिल तो रही है, लेकिन इसके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस भी हमें मिलते हैं वो ये है कि किसी भी जो है सो पब्लिक ऑर्डर को किसी भी किस्म का जो है सो डिस्टर्बेंस नहीं होना है, किसी भी लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होना है। इसके अंदर कोई ऐसे स्लोगन्स नहीं लगने चाहिए जिससे किसी दूसरों को तकलीफ पहुंचे। इसी तरीके से कुछ ऐसे साइनेजेस या पोस्टर्स जो मुश्ताइल कर सकते हैं दूसरों को, या इसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो अगर मामला अगर कोर्ट में है तो कोर्ट के ऊपर किसी किस्म के तान और तशनी करने वाले स्लोगन्स हो गए या फिर प्ले कार्ड्स हो गए, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ममनू है, और ये हमारे लिए जो आजादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसका गलत इस्तेमाल है। अजीजान मोहतरम, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अखियारिकुम अहसनुकुम खुल्का, तुम में से बेहतरीन लोग वो है, बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अखलाक में बेहतर है, यानी जो अपने अखलाक में ज्यादा अच्छा है वो बहुत बेहतर है। तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और कुरान करीम जैसा कि हमें बताया गया है कि हक की गवाही देने वाले बनने का, इसी तरीके से अखलाक का भी जो है सो हमें ख्याल रखते हुए और बेहतरीन किरदार का नमूना पेश करते हुए हमें एहतजाज करना है। वरना अजीजान मोहतरम, माजी में हमें बहुत से एहतजाज जो एक मस्बत नतीजे की तरफ हमें, जिससे मस्बत नतीजे हासिल हुए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल हुए हैं, यहां तक कि हुकूमतें बदल गई एहतजाज की तरफ से। अगर मौजूदा हुकूमत का भी अगर हम जायजा ले तो उनके भी जो है सो असल एहतजाज है जो 2011-2012 में बड़े बड़े एहतजाज हुए, चाहे अन्ना हजारे का एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो, इसी तरीके से और भी दूसरे प्रोटेस्ट हो। एहतजाज से चीजें बदलने के वाकयात हम माजी में देखते हैं। वहीं दूसरी जानिब एहतजाज में अगर बदउनवानी आ जाए, एहतजाज में अगर यानी तजावुज कर जाए, तो बहुत से ऐसे मामलात हुए जिसमें लोग एहतजाज में शरीक हुए, शरीक जो हुए उनके ऊपर कई किस्म के संगीन जो है सो चार्जेस लगे, केसेस लगे, और उनकी फ्यूचर, उनकी यानी जो भी उनके मकासिद थे वो भी हासिल नहीं हुए, और उनका फ्यूचर भी जो है सो बहुत इफेक्ट हुआ नेगेटिवली। तो इस चीज को हमें मलहूज रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच के तहत कानून की खिलाफ वर्जी न करते हुए, जो दीन हमें तरबियत देता है, जो दीन हमें रहनुमाई देता है, उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए इस एहतजाज को अमल में लाना चाहिए। इसी तरीके से अजीजान मोहतरम, जहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है, वहां पर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमें फॉलो करने चाहिए। तो अजीजान मोहतरम, ये थी चंद बातें। अब हम देखेंगे कि प्रोटेस्ट में आम तौर पर इस किस्म के वाकयात क्यों पेश आते हैं। एक साइकोलॉजी है कि इंसान अगर तन्हा रहा और उसका किसी एक दूसरे शख्स से अगर झड़प हो गई या झगड़ा हो गया या किसी मामले में तजाद हो गया, तो वो थोड़ा मोहतात रहता है। लेकिन जब भीड़ के साथ होता है तो भीड़ की एक साइकोलॉजी होती है कि वो सामने वाले के साथ अगर किसी भी किस्म का कुछ तनाजा पैदा हो तो वो एग्रेसिव हो जाता है, और यही वो मौका होता है जहां पर रैली बिल्कुल नाकाम हो जाती है, जहां पर रैली बिल्कुल नाकाम हो जाती है। जो चीज हमें एक मकसद हासिल करने का बेहतरीन जरिया बनता है, वही चीज हमारे लिए वबाले जान बन जाती है।
تو عزیزان محترم اس چیز کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے اور ہمیں ایک ڈسپلن وے میں اپنی بات رکھنی ہے، ایک بہترین طریقے سے اپنی بات رکھنی ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم پلے کارڈز کے طور پر، ریلی کے طور پر بالکل سائلنٹ طریقے سے، اچھی طریقے سے، آرگنائز وے میں، ارینج طریقے سے لوگوں کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ میں جو ترمیم، جو امینڈمنٹس ہوئے ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے بلکہ وہ آئین کے خلاف ہے، وہ ہندوستان کی سوسائٹی کے مزاج کے خلاف ہے، وہ ایکویلٹی کے خلاف ہے، وہ پرنسپل آف رول آف لا کے خلاف ہے، یعنی سچ کا سپورٹ کرنے کے خلاف ہے۔ جو جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہے اس کو دلیل کے ساتھ، اس کو بالکل ساؤنڈ ریفرنسز کے ساتھ ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس ریلی کو اس طریقے سے ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، مثال کے طور پر اب یہ ریلی ملک بھر کے کئی حصوں میں تو ہو رہی ہے، اب کیونکہ ہمارے شہر میں جو ریلی ہو رہی ہے، ایک واقعہ میں اپنے ہی شہر کا بطور مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ غالباً 20 سے 25 سال قبل، 20 سے 25 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ فاطمہ کانوینٹ سکول کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا۔ مسلمان بڑے مشتعل ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس مجرم کو سزا دے، اور اسی دوران بڑے ریلیز نکالے گئے اور ریلیز میں بدعنوانیاں ہوئی اور اس کے نتیجے میں کئی مسلمان نوجوانوں کے اوپر کیسز دائر ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، یہ چیزیں سے ہم نے سبق بھی لیا اور اس کے بعد بہت سے ریلیز، بہت سے موقع پر ہم نے کی ہے، الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے، لیکن ہمیں اور بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسے کیسے ایفیکٹو بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے پوزیٹیو ریفرنسز آپ دیکھیے گا عزیزان محترم، اس چیز پر توجہ دینا ہے ہمیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کا، پورے ہندوستانیوں کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے، کل اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ آگے بڑھیں گے اور ایسے قوانین لائیں گے جس سے دوسروں کو بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ آئین کے بھی بالکل خلاف ہے، آئین کے بالکل خلاف اس طریقے سے ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل آئین کے خلاف ہے، یہ جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑا بھروسہ ہے اور الحمدللہ کچھ راحت کی جو ہے سو ہمیں امکانات بھی نظر آتے ہیں۔ جس طریقے سے سپریم کورٹ میں اس کے اوپر بحث ہوئی اور جس طریقے سے انہیں گھیرے میں لیا گیا اور سوالات کیے گئے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کورٹ بھی اس معاملے میں بڑا سخت ہے۔ ہمیں امید کرنا چاہیے کورٹ سے اور ہمیں کورٹ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کورٹ کے خلاف بھی کوئی ایسا سلوگن، کوئی ایسا کمنٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کنٹمپٹ آف کورٹ ایک چیز ہوتی ہے جس کے تحت ہم پر قانون جو ہے سو ہم پر گرفت کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند گزارشات تھی۔ اب اپیل بھی ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس کو ارینج کرنے کا یعنی ذمہ داری لی ہے، ارینج کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ غالباً 22 تاریخ کو منگل کے دن یہ پروگرام رکھا گیا ہے، بالکل زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ اپیل بھی ہے بہت سارے لوگوں سے کہ بلا مسلک کیا بلکہ دوسرے قوم کے لوگ بھی اس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے، اور ان سے سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ بہترین طریقے سے اس میں انتظام کیا جائے اور بہترین طریقے سے اپنا میسیج رکھا جائے۔ ایک پریس میٹ بھی اگر ہو رہی ہے اس میں تو کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیتے ہوئے ساری دوسری قوم کے لوگوں کو بھی اپنے اس میں لیتے ہوئے، کانفیڈنس میں لیتے ہوئے، ٹرسٹ میں لیتے ہوئے باتیں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جو پیس ریلی ہے اس کو اللہ کامیاب کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔